جو ہے وہ میری جو باطنی کیفیت ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے 60 حج کرے اور اس کے پیش نظر اپنی ذات رہے، اپنی ذات کو دیکھ کر وہ حج کر لے، 60 حج کرے، اور ایک طرف وہ صرف سنت رسول کے مطابق بیٹھ کر پانی پی لے، صرف ایک طرف بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پی لے بسم اللہ پڑھ کے، اور ایک طرف اپنی مرضی سے حضور کو خیال میں لائے بغیر 60 حج کر لے، میرا گمان اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ایک گلاس پینا زیادہ محبوب رکھے گا، اس کے 60 حج اتنے محبوب نہیں ہیں جتنا ایک گلاس پینا اللہ کو پسند ہوگا۔ تو حضور کا طریقہ ہر حال میں عرفہ، اعلیٰ، محبوب ہے۔ تو ایک تو اس سے مراد میں نے عرض کر دی، حبل اللہ سے مراد بولیے کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ مضبوطی سے تھام لو، آقا علیہ السلام کی سنتیں جانے نہ دو، آقا کے طریقے اپناؤ۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے بعد میں پھر وہ نہ فرقوں میں جائے، بس حضور کی طرف دھیان رکھے، جہاں حضور کی سنت اور طریقہ آ جائے وہاں وہی اپنا لے، چھوڑ دے باقی چیزیں۔ اگر کرے گا تو وہ تفرقے میں چلا جائے گا اور نقصان ہوگا، فساد ہوگا۔ دوسری اس سے مراد جو ہے جو علماء نے اور مفسرین نے لی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سے یہ کنیکٹڈ ہے، الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع ہوں تو ہر آیت کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، اور پھر آگے سورہ بقرہ، پھر آگے سورہ آل عمران، پھر آگے سورہ مائدہ، پھر انعام، چلتے جائیں، اور اسی طرح والناس تک آپ آتے ہیں تو کنیکٹڈ ہے ہر چیز، بڑی ترتیب سے اسے جڑا گیا ہے۔ اور آپ جب رسی دیکھتے ہیں نا تو رسی بھی باقاعدہ کنیکٹڈ ہوتی ہے، مطلب اس کا ایک سرا ایک گانٹھ دوسری گانٹھ کے اندر پیوست ہوتی ہے، تبھی وہ رسی بنتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو حبل اللہ ہے یہ اصل میں قرآن پاک ہے، اس سے ایک مراد قرآن پاک بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے، آپ واپس تشریف لا رہے تھے اپنے آخری حج سے، تو واپسی پہ آپ نے خطبہ دیا، ایک خطبہ آپ نے حج کے دوران دیا تھا، ایک واپسی پہ بھی دیا، اور اس میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک طرف حضور کہہ رہے ہیں 2 چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اسی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، حضور اسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اور حضور اسلام قرآن پاک کے پہلے مفسر ہیں، قرآن کی پہلی تفسیر کرنے والے آپ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور نبی فرماتا ہے کہ 2 چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو سمجھ لو، پڑھ لو، قرآن کی جزیات پہ غور کرو، قرآن پاک کے ساتھ تمہارا وقت گزرتا رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ تمہیں جانے ہی نہیں دے گا گمراہی کی طرف۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ لائیو بک ہے، یہ بظاہر اس کی شکل ایک کتابی ہے، لیکن یہ اس کی شکل کتاب کی طرح ہے، لیکن باقاعدہ یہ ہستی ہے، ایک کیا ہے بولیے، یہ ایک ہستی ہے، یہ ایک شخصیت ہے، لیکن اس کی جو بظاہر شکل ہے وہ کتاب جیسی بنائی گئی۔ اللہ کا یہ اپنا ایک سسٹم اور نظام ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن باقاعدہ یہ خوبصورت شکل میں، ہستی میں، ایک شخصیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ نظر آئے گا باقاعدہ یہ قرآن پاک کھڑا ہے۔ تو یہ ایک ہستی بھی ہے، فرمایا جو اس کی طرف رہے گا اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ حضرت غالباً امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بڑی محنت کے بعد 10 سال لگا کے کتاب لکھی، جس میں لوگوں کو دین سکھایا گیا، بڑے بڑے خوبصورت نکتے بیان کیے گئے۔ تو جب مکمل ہو گئی
تو لوگوں کو علم تھا کہ 10 سالوں سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور بڑی مارکۃ الارا کتاب ہوگی، بہت بڑا خدمت اسلام کا کام وہ کتاب کرے گی۔ تو بڑی محنت کی گئی، راتوں کو جاگ جاگ کر عرق ریزی کی گئی، تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اپنے شاگرد کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور جاؤ دریا ڈھونڈو، کدھر ہے، جا کے دریا میں پھینک۔ وہ اس نے صندوق اٹھایا اور نکل گیا، جا کے قریبی جہاں بھی دریا موجود تھا اس نے اپنے استاد کے حکم کے مطابق اس کو جب پانی میں پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو ہی صندوق پانی کے قریب پہنچا تو پانی نے اسے راستہ دے دیا، پانی سائڈ پہ ہٹ گیا اور وہ صندوق اس کے سامنے اترتا ہوا نیچے تہہ میں جا کے بیٹھ گیا، پانی پھر مل گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جا کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میں یہ منظر دیکھا کہ آپ کا وہ صندوق جو ہے وہ اس طرح اس کو راستہ دیا گیا، اس میں کیا تھا؟ تو فرمایا اس میں میری وہی کتاب تھی جو میں نے 10 سالوں کی محنت سے لکھی۔ تو کہا یہ کیا کر دیا آپ نے وہ ضائع کر دیا، آپ نے وہ پھینک دی۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے آج قرآن کھولا تھا، اتنی خوبصورت آیتیں ہیں قرآن کی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، قرآن موجود ہے، کسی کتاب، میں نے اپنی کتاب پھینک۔ لہٰذا یہ اعلیٰ کتاب ہے۔ اور دوسرا فرمایا میری سنت، جو میرے طریقوں پہ رہے گا، میری سیرت کو جانتا رہے گا، کب میں نے کیا کیا، میرے عمل کیا تھے، کس وقت میری سیرت